علیکم خواتین و حضرات، خود غرضی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کے اندر ایک نیچرلی موجود ہے۔ لگتا ہے کہ ہماری فطرت کے اندر ہر وقت ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں کہ میرا مستقبل، میرے بچے، میری فیملی، میں یہ کیسے کروں گا، میرے لیے یہ معاملہ کس طرح منافع بخش ہوگا، مجھے کیا نقصان ہوگا۔ ہم اپنے بارے میں ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس خود غرضی کا علاج کرنا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، کچھ ٹپس رکھنا چاہتا ہوں جو اس خود غرضی کا علاج بن سکتی ہیں۔ پہلا علاج خود غرضی کا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو مختلف اشیاء پڑی ہوتی ہیں جو ہمارے کام کی نہیں رہتی، مثال کے طور پہ کتابیں ہیں، اسٹیشنری ہے، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، کراکری ہے، اتنی چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہیں لیکن وہ فالتو پڑی ہوئی ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ہم دوسروں کو دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ میں آف کورس جو چیزیں کام کی ہیں ان کا بھی موقع آتا ہے دینے کا، لیکن تاہم اس کے لیے ہمیں ذرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو چیزیں کام ہی کی نہیں ہیں ان کے لیے ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم وہ سپیئر نہ کر سکیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریگولر بیسس پہ مہینے میں ایک دفعہ یا 2 مہینے میں ایک دفعہ اپنی کبرڈز کو، اپنی الماریوں کو، اپنی درازوں کو صاف کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، کیونکہ ان میں وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو کارآمد ہوتی ہیں اوروں کے لیے لیکن وہ ہمارے استعمال میں نہیں رہتی۔ دوسری چیز خواتین و حضرات جو اس خود غرضی کا علاج بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آئیے ہم فطرت سے سبق حاصل کریں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو مظاہر فطرت ہیں، دیکھیے سورج جو ہے وہ چمکتا ہے تو اپنے لیے نہیں چمکتا، چاند چمکتا ہے تو اپنے لیے نہیں چمکتا، ستاروں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ دوسروں کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ ایک درخت کا جو سایہ ہے وہ درخت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس سائے وہ انسان استعمال کرتے ہیں، جانور استعمال کرتے ہیں۔ ہوا جو چلتی ہے اس سے فائدہ اوروں کو ہوتا ہے، اس کو اپنا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو مظاہر فطرت ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، اگر ہم صرف ایک نگاہ بینا سے ان کو دیکھیں کہ ہمیں اوروں کے لیے بھی جینا چاہیے۔ تیسری چیز خواتین و حضرات جو تدارک بن سکتی ہے خود غرضی کا وہ یہ ہے کہ ہم کچھ والنٹری ورک اپنے ذمے لیں اور ہم از خود کچھ ٹائم گزاریں ان لوگوں کے پاس کہ جو ڈپرائیوڈ ہیں، کہ جو ایسے ہیں کہ جو مصیبت میں ہیں، مثال کے طور پہ ہسپتال ہیں، اسکول ہیں، اسلم ایریاز ہیں، وہاں ہم رضاکارانہ کوئی خدمت سر انجام دیں تاکہ ہمیں اس کا احساس ہو کہ خداوند نے ہمیں کتنا بخشا ہے۔ اور خواتین حضرات، اس سلسلے میں جو چوتھی اور آخری ریمیڈی ہے، جو چوتھا علاج میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، وہ ایک خود غرضی ہی کا ایک ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر ہم اپنی اس خود غرضی کو دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے لوث ہوں اور اوروں کی خدمت کریں، تو اس کے لیے ایک سیلفش موٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانیوں کا مداوع چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے اوروں کی پریشانیاں اپنا لیں۔ ہم اوروں کے غم میں اپنا غم بھول جائیں گے، ہم اوروں کے غم میں ان کے لیے سیلف لیس ہو جائیں گے اور ہماری اندر خود غرضی ختم ہو جائے گی۔ تو خود غرضی ختم کرنے کا یہ ایک خود غرضانہ محرک ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم اپنے اندر یہ چیز پہ سوچ لیں کہ اگر ہم اوروں کے لیے سوچیں گے، اوروں کا غم پالیں گے تو ہم اپنا غم بھول جائیں گے، اوروں کے خاص کا اگر ہم غم بٹائیں گے تو ہمیں اپنا غم یاد نہیں رہے گا، اور اس کے نتیجے میں توقع ہے کہ ہمارے اندر بے غرضی پیدا ہو اور ہم اوروں کا بھی خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔